قرآن کریم سے پوچھیں کہ مسجد اقصیٰ کا کیا مقام ہے، تو قرآن کریم کہتا ہے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیہ کریمہ کے اندر، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پاک ہے وہ ذات، ہر عیب سے ہر کمی سے پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے خاص بندے کو لیلاً رات کے ایک حصے میں، من المسجد الحرام مسجد حرام سے، الی الاقصی مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ جس کے ماحول کو اور جس کی سراؤنڈنگ کو اللہ تعالیٰ نے برکتوں سے بھر دیا ہے۔ اللہ نے جس کی سراؤنڈنگ میں برکتیں رکھی ہیں۔ اچھا اس کی سراؤنڈنگ میں برکتیں کیا ہیں؟ بھئی اس کی سراؤنڈنگ میں برکتیں یہ ہیں کہ اس کے سراؤنڈنگ میں انبیاء اور رسل کی قبریں ہیں، ان کے مزارات مقدس ہیں، یہ اس کی قدر و منزلت ہے اس لحاظ سے خاص طور پر، جیسے جنت البقیع مسجد نبوی شریف کے ساتھ، اور یہ قبرستان مقدس ہے اور محترم ہے، کیوں؟ اس میں اللہ کے بہت محبوب اور برگزیدہ بندے یہاں پہ آرام فرما ہے۔ اسی طرح مسجد اقصیٰ بہت زیادہ اللہ کے ہاں عزت والی اور محترم ہے، کیونکہ اس کے گردا گرد بھی بہت زیادہ عظمت والے انبیاء اور رسل تشریف فرما ہے، تو اس کی سراؤنڈنگ کو، اس کے حول کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں سے، اپنی برکتوں سے بھر دیا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ اللہ والے اللہ کے لیے اس گھر کی بھی زیارت کرتے ہیں، اللہ کے لیے، اصل تو نیت اللہ کے لیے، چاہے اللہ کے ولی کی زیارت کی جائے، چاہے اللہ کے ولی کی قبر کی زیارت کی جائے، چاہے اللہ کی کتاب کی زیارت کی جائے، چاہے اللہ کے گھر کی زیارت کی جائے، اصل مقصد تو وہی ہے نا، کیونکہ سب میں لفظ بول رہا ہوں اللہ، تو اصل مقصد تو جو ہے وہ وہی ذات ہے نا، کام تو اصل میں اللہ کے لیے ہے۔ تو اس لیے مسجد اقصیٰ اگر اہم نہ ہوتی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد اقصیٰ کو، بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے کیوں جاتے؟ اور بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے غلام کے ساتھ جا رہے ہیں، کرتا مبارک پر تقریباً 14 پیوند لگے ہوئے ہیں، اور امیر المومنین نے باری مقرر کر رکھی ہے کہ کچھ ٹائم جو ہے نا سواری پر اے میرے غلام تم نے بیٹھنا ہے، اور کچھ ٹائم سواری پر میں بیٹھوں گا۔ جب بیت المقدس قریب آتا ہے تو یہ غلام کی باری کا وقت آ چکا ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام کو سوار کر رہے ہیں۔ دیکھیے کس شان سے امیر المومنین تشریف فرما ہے اور تشریف لا رہے ہیں کہ امیر المومنین کے ہاتھ میں سواری کی لگام ہو اور غلام جو ہے وہ سواری کے اوپر بیٹھا ہوا ہو، تو سید نصیر الدین شاہ صاحب نے بڑا خوبصورت شعر کہا تھا کہ یہ برابری کا تو نے دیا درس آدمی کو، یہ برابری کا تو نے دیا درس آدمی کو کہ غلام ناکہ پر ہے اور امام چل رہا ہے، میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے۔ تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت، یہ اور مسجد اقصیٰ کی عظمت دیکھیے کہ اس کو فتح کرنے کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، تو پھر آخر مسلمانوں کی اٹیچمنٹ ہے۔ مدینہ شریف میں جب مسلمان یہاں پہ تشریف فرما ہوئے، ہجرت کر کے یہاں تشریف لائے، تو مدینہ شریف میں 1 سال سے تقریباً اوپر کا عرصہ، تقریباً 17 ماہ کا دورانیہ مسلمان مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، جس دوران مسلمانوں کو بڑے تانے بھی برداشت کرنے پڑے کہ دیکھو جی یہ ان کا اپنا قبلہ، یہ کیا بات ہے بھئی، یہ ہمارے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتی ہے، بھئی تمہارا قبلہ کس طرح ہو گیا؟ تم نے اپنے انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کو ہی چھوڑ دیا ہے، اگر تم ان کی تعلیمات کو مانتے تو تم مسلمان ہو جاتے، تم نے ان کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے، اس لیے
وہ تمہارا قبلہ نہیں ہو سکتا، قبلہ تو ان کا ہے جو اپنے نبی علیہ السلام کو اب بھی امام مانتے ہیں اور ان کی تعلیمات کو اب بھی مانتے ہیں، قبلہ ان کا ہے، تمہارا کس طرح ہو گیا ہے؟ اور اب کیا ہوتا ہے، ایک انٹرنیشنل رول ہے کہ انسان کی جان قیمتی ہے، اس کو بغیر کسی وجہ کے تلف نہیں کیا جا سکتا، اسے قتل نہیں کیا جا سکتا۔ اب ہوتا کیا ہے، مسلمان عین حالت سرور میں ہوتے ہیں، سکون میں ہوتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ لوگ گنے لے کے آ جاتے ہیں۔ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک چھوٹے بچے کو جو ہے وہ مارا جا رہا ہے اور ساتھ شاید اس کا باپ ہے جو اس کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ کون سی انسانیت کی خدمت کی جا رہی ہے کہ ایک طرف بغیر اسلحہ کے، ہمیں یہ تعلیم تو نہیں دی گئی نا کہ آپ ہر نماز جو ہے وہ اسلحہ کے ساتھ پڑھی، تو مسلمان نہتے جو ہیں وہ نماز ادا فرما رہے ہیں، اور ادھر کیا ہے، ادھر اس حالت میں مسلمان جتنا سرور میں ہوں اتنا ان کو تنگ کرنے میں سرور زیادہ آتا ہے۔ یہ بات مسلم ہے کہ اتنا ان کو تنگ کرنے میں زیادہ سرور آتا ہے، اور ہم بڑی آسانی سے کہتے ہیں مسجدوں میں سے ایک مسجد ہے، بھئی مسجدوں میں سے ایک مسجد ہے، لیکن یہ تو دیکھو کہ اللہ کے گھر میں آ کر جب ظلم کیا جاتا ہے تو پھر اس ظلم کو ظلم نہ سمجھا جائے۔ ظلم تو ہر جگہ ظلم ہے، لیکن اللہ کے گھر میں آ کے ظلم کیا جائے۔ جیسے رحمت للعالمین مسجد کے اندر جب بلڈ پڑا ہوا تھا اور مطلب کتنی لاشیں پڑی ہوئی تھیں، تو اہل اللہ اور اہل محبت یہ کہہ رہے تھے نا کہ اللہ کے گھر میں دیکھو، اور رمضان المبارک کے اندر یہ کام ہو رہے ہیں، تو مسلمان کی جان کی بڑی قدر و منزلت ہے۔ اقبال رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا، اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں تو دلی کا ہر ایک پیرو جہاں بےتاب ہو جائے۔ یہ بھائی چارہ، یہ محبت، یہ بھائی کا درد، اس کو کہتے ہیں کہ اگر کابل کے کسی مسلمان کو پاؤں میں کانٹا بھی چبھے نا تو دلی، کہاں دلی اور کہاں کابل، تو دلی کا ہر ایک پیرو جہاں، ہر بوڑھا اور ہر جوان بےتاب ہو جائے کہ ہمارے مسلمان کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ اب مسلمانوں کی خون کی سفیدی کا یہ عالم ہے کہ مسلمان قتل ہوتے جا رہے ہیں، قتل ہوتے جا رہے ہیں، لیکن یہ عروج جو آنا ہے انشاءاللہ یہ کس وقت آنا ہے؟ سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا اب شدت سے انتظار ہے۔ جس طرح ایک قوم دجال کا شدت سے انتظار کر رہی ہے، اہل محبت الحمدللہ اس سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ سیدنا امام مہدی علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ تشریف لائیں گے اور انشاءاللہ العظیم مسلمانوں کی حکومت ہوگی۔ اس سے پہلے خون ریزی ہی نظر آ رہی ہے، اس سے پہلے اہل اسلام کی کوئی حکومت نظر نہیں آ رہی۔ اچھا جی، نظر نہیں آ رہی تو پھر کوشش بھی نہیں کرنی، کوئی کوشش تو کرنی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو اپنی حکومت نظر آ رہی تھی؟ آپ کو تو اسلام نظر آ رہا تھا، تو آپ نے چند افراد کے ساتھ مل کر سٹینڈ لیا، سرنڈر نہیں کیا، ہتھیار نہیں ڈالے، پوائنٹ پر ہوں، میرا وہ پوائنٹ درست ہے، آپ ڈٹے رہے، تو آپ کو آپ کی کوشش کا اجر ملا۔ کس طرح سے ملا کہ آج بھی الحمدللہ اس دنیا سے جانے کے بعد بھی جس ہستی کا نام زندہ ہے اسے ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ہم یزید کو یاد نہیں کرتے کہ اس کا نام زندہ رہ گیا، وہ یزید کو یاد کرنے والے یزیدی ہیں، وہ اس کو اپنا امام مانے۔ الحمدللہ ہمارے امام تو امام حسین ہیں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیامت تک کے مسلمانوں کو درس دے دیا کہ کسی بھی یزیدی طاقت کو، چاہے وہ انٹرنل ہو چاہے وہ ایکسٹرنل ہو، اس کو نہیں ماننا۔ دوستانی ذی وقار، مسجد اقصی کی قدر و منزلت اس لحاظ سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، مسجد اقصی ہے شام کے اندر، اور یہ جو شام ہے آنے والے وقت میں سیدنا امام مہدی علیہ السلام، سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پایہ تخت ہوگا۔ انشاءاللہ ہمارا جو نیکسٹ ایپیسوڈ آ رہا ہے، اس کے بعد کی جو گفتگو ہے وہ انشاءاللہ علامات قیامت میں سے، یہ ایک تھوڑا سا سمجھے کہ ابتدائیہ بنا ہے، علامات قیامت میں سے سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ
اور سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دجال کے حوالے سے انشاءاللہ العظیم یہ گفتگو ہوگی، ورنہ علامات قیامت کا باب بڑا وسیع ہے، لیکن میرا ذہن یہ ہے کہ یہ جو 3 اشخاص ہیں جن میں سے 2 مبارک ہستیاں ہیں اور ایک بدبخت ہے جو مسلمانوں کی آزمائش کے لیے آئے گا، دجال، ان کا کچھ تعارف جو ہے وہ اگلی نشست میں پیش کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مبارک دین کی سمجھ اور اس کے ساتھ محبت عطا فرمائے۔